بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: رتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین، ابھی تک آپ لوگوں نے علم تجوید کے 6 اسباق پڑھ لیے ہیں۔ آج 7واں سبق ہے بفضل خدا۔ اور اس سے قبل جو کل آپ نے سبق پڑھا تھا یا مخارج کا جو بحث شروع ہو چکا ہے، اس کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ اصولی مخارج 5 ہیں، اور پھر ہر اصل میں ذیلی مختلف مخارج ہیں۔ تو پہلا اصل وہ حلق تھا، اس میں آپ نے 3 مخارج پڑھ لیے تھے: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ اس کے بعد جو دوسرا مخرج تھا وہ لسان تھا، زبان۔ اس میں آپ نے ابھی تک 4 مخارج پڑھ لیے ہیں۔ یہ گزشتہ سبق کی میں دوہرا اس لیے کروا رہا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ آپ کو مستحضر ہو جائے۔ تو آپ نے کل 4 مخارج پڑھ لیے دوسرے اصل یعنی لسان میں۔ اس میں جو پہلا مخرج تھا اور دوسرا مخرج، اس کو کہا گیا تھا اقصی حلق۔ اس سے قاف اور کاف ادا ہو رہے تھے، یہ 2 الگ مخارج تھے، آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور تیسرا مخرج تھا دوسرے اصل میں وسط لسان، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے اوپر والا تالو، اس سے جیم، شین، یا ادا ہو رہے تھے۔ اور تیسرا مخرج کل آپ نے پڑھا تھا ضاد کا مخرج، حافی لسان، اور اس سے جو ہے نا اضراس کی جڑ، یہ مخرج تھا ضاد کا۔ تو مجموعی طور پہ 7 مخارج آپ لوگ ابھی تک پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ مزید مخارج پڑھیں گے، اور یہ بھی لسان کے ہیں، اور اس میں دانت شریک ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کل میں نے آپ کو دانتوں کے ناموں کی پوری تفصیل بتائی تھی تاکہ آج کا سبق سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آج کے سبق میں آپ لوگ مجموعی طور پہ 6 مخارج پڑھیں گے، اور ان میں جو 3 مخارج ہے، مخرج نمبر 8، 9، 10، ان 3 مخارج کا ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے طرف لسان۔ اور جو باقی 3 مخارج ہے 11، 12 اور 13، ان تینوں مخارج کا نام ہے راس لسان۔ یہ مخارج کے میں آپ لوگوں کو نام بتا رہا ہوں، باقی اب ہم جا رہے ہیں مخارج کی تفصیل میں۔ آپ اگر ترتیب وار ان مخارج کو ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، یہ مخارج آپ کو یاد رہیں گے، اور میں پوری کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو ترتیب وار پڑھاؤں۔ تو آج آپ کے 6 مخارج ہیں، 3 طرف لسان کے اور 3 مخارج رأس لسان کے۔ طرف لسان کے بارے میں آپ لوگ کل پڑھ چکے ہیں، حافہ لسان اور طرف لسان، اس کی تفصیل میں نے کل بتائی تھی۔ اور رأس لسان کہا جاتا ہے زبان کی نوک کو۔ تو بہرحال آئیے آج کے سبق کی تفصیل کی طرف۔ یہ جو زبان کا کنارہ ہے، اگلا والا کنارہ، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اردو میں ہم کنارہ ہی کہیں گے، لیکن اس کا نام عربی میں یا تجوید کے اصطلاح میں طرف لسان ہے۔ جب ثنائے علیہ، رباعی، انیاب اور زواحق، اب یاد رکھیں کہ اس میں 4 دانت آ گئے ہیں۔ طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ، ثنایا علیہ۔ اچھا، کل میں ایک چیز بھول گیا تھا، ثنایا جو ہیں یہ آگے والے 4 دانت، اس میں اوپر والے دونوں کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، اور نیچے والے دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ اور یہ فرق اس لیے کیا گیا کہ ان اوپر یا نیچے والے دانتوں سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، مختلف مخارج میں آتے ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ رباعی، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز ہیں، اس میں مخارج مختلف نہیں ہوتے، ورنہ اس میں بھی یہی تقسیم ہے علیہ یا سفلی کا، لیکن اس کو تقسیم نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں مخارج نہیں ہے، اور ان دونوں میں مخارج ہے تو اس لیے اس میں فرق کیا گیا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور زواحق، اور دوسرا آپ نے اس کے ساتھ کیا پڑھا؟ طرف لسان، زبان کا اگلا کنارہ۔ یہ جب زبان کا اگلا کنارہ ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو اس سے ادا ہوتا ہے لام،
اب دوسرا مخرج سمجھ لیں، یہی مخرج ہے، زبان کا کنارہ اور ثنائے علیہ، رباعی اور انیاب، اس میں یہ 3 دانت آتے ہیں، اس میں ضواحک نہیں ہے، تو اس سے ادا ہوتا ہے نون۔ اور آج کے سبق کا تیسرا مخرج یہی زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان مع پشت لسان، اس میں اب زبان کا پشت تھوڑا سا شامل ہو جاتا ہے۔ آپ جب یہ حرف ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ لگتا ہے۔ تو آج کے پہلے والے دونوں مخارج میں، مخرج نمبر 8 اور 9 میں یہ زبان کا پشت شامل نہیں تھا، اور اس مخرج میں زبان کا پشت شامل ہو رہا ہے۔ تو طرف لسان مع پشت زبان، ثنائے علیہ، رباعی، انیاب، ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، باقی تفصیل وہی ہے، تو اس سے ادا ہوتا ہے را۔ اب آپ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے۔ لام میں کیا تھا؟ زبان، طرف لسان زبان کی نوک، اور ثنائے علیہ، رباعی، انیاب، ضواحک، 4 دانت تھے۔ نون میں زبان کا کنارہ مع ثنائے علیہ، رباعی، انیاب، یہ 3 دانت تھے، اس میں ضواحک نہیں ہے، فرق یہ ہے لام اور نون میں۔ اور را میں اور ان باقی لام اور نون میں فرق یہ ہے کہ اس میں طرف لسان مع پشت لسان، یہ اس میں پشت مل جاتا ہے، باقی ثنائے علیہ، رباعی، انیاب، یہ تینوں دانت اس میں بھی ہے۔ تو یہ تیسرا مخرج ہے آج کے سبق کا، اور مجموعی طور پہ 7 مخارج وہ تھے، 8، 9، 10 مخارج ہو گئے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بھائیوں، آپ نے مخارج کے شروع میں یہ پڑھا تھا مخارج کی تعداد کتنی ہے اس تفصیل میں، کہ امام خلیل نحوی بصری رحمۃ اللہ علیہ جو 170 ہجری میں فوت ہوئے تھے، ان کے مذہب میں 17 مخارج تھے، اور امام سیبوئے وہ 16 مخارج کا قائل تھا، اور امام فرا اور اس کے متبعین وہ 14 مخارج کا کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو 14 مخارج کہتے ہیں نا، یہ اسی طرح ہے آج کے مخارج جو آپ نے پڑھ لی ہے، کہ وہ ان تینوں حروف کا ایک ہی مخرج بتاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لام نون را کے مخرج میں فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی مخرج ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان 3 مخارج کو جب آپ نے ایک مخرج بنا دیا تو اس میں سے 2 مخارج کم ہو گئے، تو 17 سے 2 کم کر لیں تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ 15۔ اور ایک وہ کہتا ہے کہ حروف مدہ جو ہیں ان کا الگ مخرج نہیں ہے۔ اب حروف مدہ کون سے ہیں؟ واو، الف، یا۔ میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی موقع پہ اس کی تفصیل بتا دی جائے گی، اس لیے آج تفصیل بتا رہا ہوں۔ تو واو، الف، یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ یا کا وہی مخرج ہے جو آپ نے جیم شین یا میں پڑھا ہے کل کے، وسط لسان اور اوپر کا تالو۔ اور الف کا مخرج وہ کہتے ہیں وہی حروف حلق میں جو آتا ہے وہی ہے، وہ الگ کوئی مخرج نہیں ہے اس کا۔ اور واو کا مخرج آگے جو شفتین میں آپ پڑھتے ہیں نا، دونوں ہونٹ، کل کے سبق میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا، تو اس میں با میم واو ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں سے، تو وہ کہتے ہیں یہی شفتین میں جو واو ادا ہوتا ہے یہی واو کا مخرج ہے، چاہے وہ واو مدہ ہو، واو لین ہو، واو متحرک، جو بھی ہو، یہ فرق نہیں ہے اس میں۔ تو ایک مخرج اس نے حروف مدہ کا کم کیا ہوا ہے، اور 2 مخارج اس میں سے کم کیے ہیں جو آج آپ نے سبق میں پڑھ لیے، تو یہ 3 مخارج کم ہو گئے، اس لیے فرا کہتا ہے کہ ٹوٹل 14 مخارج ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تفصیل اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے مخرج کی طرف، راس لسان۔ تو راس لسان میں بھی 3 مخارج ہیں، جیسے یہ طرف لسان میں آپ نے 3 مخارج پڑھ لی ہے، اسی طرح راس لسان میں بھی 3 مخارج ہیں۔ ایک ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کی جڑ، یاد رکھیں یہاں جڑ ہے، اس سے ادا ہوتا ہے تو، دال، تا، اس میں ثنائے علیہ کی جڑ ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا مخرج راس لسان میں وہ ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کا کنارہ، اس سے ادا ہوتا ہے ضا، ذال، ثا، وہاں تو، دال، تا تھے، یہاں ضا، ذال، ثا ہے، یعنی نقطہ ڈال دیں اس پہ، تو کی جگہ ضا،
دال کی جگہ ذال اور تا کی جگہ ثا، ایک ایک نقطے کا اضافہ ہوا۔ یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور ثنائے علیہ کا کنارہ۔ جو تیسرا مخرج ہے راس لسان میں، وہ ہے زبان کی نوک، یہی زبان کی نوک ہے، اور ثنائے سفلی کا کنارہ، ثنائے سفلی کا کنارہ۔ میرے زبان پہ بھی یہ ثنایا کا لفظ چڑھا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں، تو اس لیے بار بار میری زبان سے یہ لفظ نکل جاتا ہے۔ تو ثنائے سفلی کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنائے علیہ کے، اس میں تھوڑا سا حصہ ثنائے علیہ کا بھی ملتا ہے، اس سے ادا ہوتے ہیں 3 حروف ز سین صاد۔ یاد رکھیں یہ 3 حروف۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا، اس میں 2 مخارج آئے، 2 نام کے مخارج، طرف لسان، راس لسان۔ طرف لسان میں پھر 3 مخارج ہیں، ایک مخرج ہے لام کا، دوسرا مخرج ہے نون کا، تیسرا مخرج ہے را کا۔ اور راس لسان میں بھی 3 مخارج ہے، ایک مخارج ہے ط دال تا کا، اور دوسرا مخرج ہے ظ ذال ثا کا، اور تیسرا مخرج ہے ز سین صاد کا۔ جو لام نون را، یہ جو 3 حروف ہیں، ان کو حروف طرفیہ یا حروف ذلقیہ، یہ ان کے نام ہے، دونوں نام ہے۔ طرف یا ذلق، یہ دونوں وہ زبان کے کنارے کو کہا جاتا ہے، اور یہ حروف چونکہ اسی کنارے سے ادا ہوتے ہیں تو اس مناسبت کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا۔ یاد رکھیں آپ لوگ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس مخرج سے حروف ادا ہو رہے ہوں اسی مخرج کے نام پہ اس حروف کا بھی نام رکھ لیا جائے۔ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں حروف کی، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، اور کوئی معمولی سی بھی نسبت اگر اس کی مخرج کے ساتھ آ جائے تو اس معنی کے لحاظ سے اس کا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ لام نون را، ان تینوں حروف کو حروف طرفیہ بھی کہا جاتا ہے، حروف ذلقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذلق یا طرف، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، زبان کا کنارہ اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف ذلقیہ یا طرفیہ کہا جاتا ہے۔ ذلقیہ ذال کے ساتھ ہیں۔ جو تو دال تا، یہ 3 حروف ہے، ان کو کہا جاتا ہے نطعیہ۔ نطع کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا معنی ہوتا ہے یہ دانتوں کے جو مسوڑے ہیں، ان مسوڑوں کے ساتھ آپ چیک کر لیں تو چھوٹے چھوٹے گڑھے بنے ہوئے ہیں، ان گڑھوں کو نطع کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان حروف کا جو مخرج ہے وہ اس کے قریب قریب ہے، اس مناسبت سے ان کو حروف نطعیہ کہا گیا۔ نون تو عین یا اور آگے ہا، نطعیہ۔ ظ ذال ثا، یہ جو 3 حروف ہے، ان حروف کو لثویہ کہا جاتا ہے۔ لثہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کہا جاتا ہے دانتوں کے مسوڑوں کو، اور ان حروف کا جو مخرج ہے وہ یہی ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے ان کو حروف لثویہ کہا گیا۔ لام کے اوپر زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اور آگے ثا، لثویہ۔ ز سین صاد، ان 3 حروف کو کہا جاتا ہے حروف اصلیہ۔ الف سین، سین کے اوپر زبر ہے، اصلیہ نہیں ہے، اصلیہ لفظ ہے۔ اصل الف سین لام، صاد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ۔ یہ عربی زبان میں زبان کے اس نوکدار حصے کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے مخرج میں یہی زبان کا نوکدار حصہ شامل ہے تو اس مناسبت کی وجہ سے ان حروف کو حروف اصلیہ کہا گیا۔ الف سین، آگے لام اور یا اصلیہ۔ تو میرے دوستو، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج آپ نے کل ملا کے 6 مخارج پڑھ لیے۔ 3 مخارج طرف لسان کے، لام نون اور را، اور ان کا نام تھا حروف طرفیہ یا ذلقیہ۔ اور 3 مخارج آپ نے پڑھ لیے راس لسان کے، ایک تو دال تا کا مخرج، ایک ظ ذال اور ثا کا مخرج، اور تیسرا ز سین اور صاد کا مخرج۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سبق سے کچھ ملا تو آپ اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے۔
اور اب انشاءاللہ آغاز ہے ہمارے اس چینل کا میرے بھائیوں۔ دن بھر میں دیکھتا ہوتا ہوں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اور ایسے فضول موضوعات کو لے کے وہ اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مناظرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں یہ دلائل ہیں، اس کی بنا پہ نعوذ باللہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہوں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ آپ اس دائرہ اسلام سے، ساروں نے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ یا ایسے خرافات موضوعات سارے دن بلا 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 بلا، ایسے موضوعات جن موضوعات کا نہ کسی مسلمان کو دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، لیکن چونکہ عوام کی ترجیحات بھی اسی سمت میں ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے اب میں یہ دیکھتا ہوتا ہوں کہ جو موضوع ٹرینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے نا، تو سارے لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا چینل ہی چلانا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں ہے کہ میرا چینل چلے اور مجھے بہت زیادہ سبسکرائبر ملے، البتہ میں اس ایک شاگرد کا ضرور انتظار کر رہا ہوں جو کچھ سیکھنے کے غرض سے اس پلیٹ فارم پہ آ جائے اور وہ سیکھ لے، اور میرا اس چینل کے بنانے کا یا اس یوٹیوب پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن بہرحال آپ سے یہ درخواست ضرور ہوگی کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اس سبق سے کچھ ملا ہے یا اس چینل سے آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے۔